رمضان. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس جہاں کا حقیقی خالق اور مالک ہے، اور تمام درود و سلام حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. ناظرین محترم، ایک بار پھر رمضان اسپیشل پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، اس سے پہلے جو ہمارا پروگرام ہوا وہ استقبال رمضان کے حوالے سے ہوا. آج دوسری نشست میں ہم حاضر ہیں جس کا موضوع اشیاء رحمت ہے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی زبردست عالم دین. اس سے پہلے بھی کی پوائنٹ کے چینل پہ آپ ان کو دیکھ چکے ہیں اور کافی محبت کرتے ہیں حضرت ہم سے، اور الحمدللہ ہم بھی حضرت سے کافی محبت کرتے ہیں. جی ہاں، میری مراد حضرت علامہ مولانا ایاز مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حضرت خیریت سے؟ اللہ کا شکر. حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کی پوائنٹ میں ایک بار پھر. آپ کو بہت شکریہ، تھینک یو. حضرت اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کریں. جی جی بالکل. حضرت پہلا سوال، یوں تو پورا سال ہی رحمتوں والا ہوتا ہے، خاص اس پہلے اشیاء کو، رمضان شریف کا جو پہلا اشیاء ہوتا ہے، اس کو اشیاء رحمت کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں، اس کی رحمتیں ہم پر ہیں، اور یہ اس کی رحمت ایک تسلسل ہے. اس کریم رب کی رحمت کا ایک تسلسل ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس طرح کی راتوں کو رکھا کہ جس میں آ کر کے بندہ مومن اپنے رب کے حضور حاضر ہو، اس کی رحمتوں کو سمیٹے. جیسے کہ آپ نے سوال میں ہی کہا کہ سالہ سال اس کی رحمتیں برستی ہیں، مگر کچھ خاص ایام میں اس کی رحمتوں کا خاص پیکیج ہوتا ہے. صحیح. یہ آپ کے اور میرے لیے ہوتا ہے، اور اس رات کے اندر جو عام دنوں میں بھی نہیں آئے وہ ان راتوں میں آئے، یا ان دنوں میں آئے، یا ان ایام میں آئے، تو اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں ان بندہ مومنوں پر برستی ہیں. آپ دیکھیے، دن تو سارے اللہ نے بنائے، ہر دن اللہ کے ہیں، لیکن شب معراج کی رات اللہ نے رکھی، خاص رحمتوں کا ایک حصہ اس رات میں عطا کیا. اسی طرح شب برات کی رات ایک خاص نعمت اللہ نے اس میں ہم سب کے لیے رکھی کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت بے حساب لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص جو اشرۂ رحمت ہے ماہ رمضان المبارک میں، اس میں اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور اس رب کی رحمت چونکہ چاہتی ہے، مطلب رب کی رحمت بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے. وہ رب کریم وہ ہے کہ جو ہمیں بخشنا چاہتا ہے، وہ ہمیں جہنم میں نہیں پھینکنا چاہتا، بلکہ اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے. مجھے ایک محدث کی بات میں پڑھ رہا تھا، ایک محدث بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کا جب انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی نے خواب کے اندر ان کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ بڑا عجیب معاملہ ہوا، میں نے ساری زندگی علم کی خدمت کی، حدیثیں پڑھائیں، دین کا درس دیا، لیکن جب رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مجھ سے کوئی میری دین کی خدمت کے بارے میں سوال نہ ہوا، بلکہ اللہ رب العزت نے مجھ سے مخاطب ہو کر، اس کی رحمت نے میری طرف متوجہ ہو کر کے کہا کہ ہم نے تمہاری اس عمل پر تمہاری بخشش کی ہے کہ تم ایک مرتبہ حدیث لکھ رہے تھے، اور حدیث لکھتے ہوئے تم نے جیسے ہی اپنے قلم کو دوات کے اندر ڈبویا تو اس پر آ کر کے ایک پیاسی مکھی بیٹھ گئی اور وہ پانی پینے لگی، چوسنے لگی، تو تم اس وقت تک حدیث لکھنے سے رکے رہے اللہ کی رضا کے لیے کہ وہ مکھی وہاں پر بیٹھی رہی. تمہارا بس یہی عمل ہے جس کو ہم نے تمہاری بخشش کا سبب بنا دیا ہے. اس کی رحمت بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے. آپ ماہ رمضان میں آئیں نا، ذرا دیکھیں کیا رحمت ہے. کیوں کہا گیا؟ اس کی پہلی رات آتی ہے، اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، رضوان جنت کو حکم دیتا ہے کہ امت محمدیہ میں سے روزے داروں کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دو، اور جہنم کے جو فرشتے ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ امت محمدیہ میں سے وہ لوگ کہ جو روزے دار ہیں ان پر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے. آپ دیکھیں کہ صرف افطار کے وقت میں 60,000 لوگوں کو اللہ بخش دیتا ہے ہر روزہ. تو یہ کیا ہے؟ رحمت کا ایک پیکیج ہے. اس کو اشرا رحمت یوں کہا گیا، اس کے پہلے ہی دن سے جو اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہونا شروع ہوتی ہیں تو آخری دن تک، چاند رات تک اس کی رحمتیں ختم نہیں ہوتی. تو یوں اس رب کی رحمت کا ایک تسلسل ہوتا ہے جس کو سعادت مند لوگ پاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو بھی اس کی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا کرے. اچھا، رمضان میں کیونکہ بچوں کی روزہ خوشائی کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ یہ بھی سوال کرتا چلوں کہ بچے کی روزہ خوشائی کس عمر میں کرنی چاہیے اور اس کو کس طرح تیار کرنا چاہیے؟ اچھا، یہاں پر دیکھیں موئزہ، ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ روزہ کشائی کرنا ضروری نہیں ہے. بچہ جب بالغ ہو جائے روزے کی ادائیگی اس سے کروانا ضروری ہے. صحیح. ہم بعض اوقات بہت ساری چیزیں ہماری رسمی ہوتی چلے جا رہی ہیں، ان میں سے ایک روزہ کشائی بھی ہے. تو بچہ جب بالغ ہو جائے، بلوغت کی عمر ویسے تو لڑکوں کے لیے 12 سال ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیا نا
کہ 10 سال سے بچوں کو نماز پڑھانا شروع کر دو. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہی وہ عمر ہے کہ جس میں بچے کو روزہ باقاعدہ رکھوایا جائے. اور اس سے پہلے اگر بچہ صحت مند ہے, دیکھیں اس میں بھی خیال یہ کیا جائے گا بچے کی صحت کا. ہر بچے کو آپ بالغ ہونے سے پہلے رکھوائیں, روزہ رکھوائیں, تاکہ اس کو ایک ٹریننگ ملے. لیکن یہ دیکھیں کہ اس کی صحت ہے اتنی, وہ روزے کو برداشت کر لے گا, تو واقعی صحت مند ہے تو اس کو رکھوانا شروع کیجئے. 10 سال کی عمر یہ ہے کہ اس روزے بچہ رکھے. روزہ کشائی بھی کروانی چاہیے تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو, مگر یہ اس میں سادگی کے پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے, تاکہ بہت سارے لوگ اس کے اندر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. انہی لوگوں کو بلاتے ہیں کہ جو پہلے ہی سے جن کے گھر کے اندر راشن بھی ہوتا ہے. تو کوشش یہ کیجیے اگر روزہ کشائی کرنی ہے, بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے, تو ان لوگوں کو بلائیے جو بھوک اور افلاس کا شکار ہیں, جن کے گھر پہ کھانے کو نہیں ہے. وہ شریک ہوں گے تو انشاءاللہ دعائیں بھی دیں گے, رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور بچے کو بھی صحت ملے گی. صحیح. اچھا حضور, یہاں پہ ایک اور سوال کرتا چلوں. بچے کے اوپر بھی روزے فرض نہیں اور ہم نے روزہ رکھوا دیا, اور بچہ اب دوپہر میں برداشت نہ کر پایا, پانی مانگ لیا, اب کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر بچہ بالغ نہیں ہے نا تو اس سے تو مخاطب ہی نہیں ہے, ابھی تو وہ ایک ٹریننگ کے پروسیس کے اندر ہے. جب تک ٹریننگ کے پروسیس میں اگر وہ پانی پی بھی لیتا تو اس کو پلا دیا جائے. صحیح. ہاں اگر بالغ ہو گیا ہے, اور بالغ ہونے کے بعد بھی یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو مزدور طبقہ ہے یا وہ جن کا بہت مشکل ترین کام ہوتا ہے, تو ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ اگر ان کو روزہ افطار نہیں کروایا گیا تو ان کی جان چلے جانے کا خوف ہے, ان کو شدید جو ہے وہ ہلاکت کا خوف ہے, تو ایسی صورت کے اندر ان کو بھی افطار کروایا جا سکتا ہے. اب ایسی صورت کے اندر کیا ہوگا, کفارہ تو واجب نہیں ہوگا مگر اس کی ادائیگی لازم رہے گی, قضا لازم رہے گی. تو یہ تو عام ان لوگوں کے لیے بھی جو بالغ ہیں اور اگر ان کو شدید ہلاکت کا خوف ہو تو وہ ایسی صورت کے اندر روزہ توڑ سکتے ہیں تاکہ ان کے جان بچائی جا سکے. تو یہ تو ان کے لیے بھی ہے. تو بچوں کے لیے تو یہ ہے کہ جو نابالغ ہیں اگر ان کو روزہ توڑوا بھی دیا جائے, ان کو افطار کروا بھی دیا جائے, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. صحیح. اچھا حضرت, آپ نے یہاں پہ مزدور کا بھی ذکر کیا, تو یہ بھی سوال کرتا چلوں کہ آپ نے تو بات کری کہ بالکل ہلاکت والی حالت ہو جائے. ہمارے یہ عالم میں تھوڑی بہت گرمی پڑتی ہے یار, کام ایسا ہے روزہ نہیں رکھ سکتے, اس صورت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ بھی معاشرے کا ایک پہلو ہے کہ جہاں ماہ رمضان آتے ہیں نا تو ماہ رمضان پانے والوں کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن ہم نے دیکھا کچھ وہ بھی ہیں جن کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے. اور وہ پریشانی میں اضافہ ان لوگوں کے ہوتا ہے کہ یقیناً جو لوگ ماہ رمضان کے اندر روزہ نہیں رکھ پاتے, جس طرح کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ پان وغیرہ کھاتے ہیں, تو ان سے روزہ نہیں رکھا جاتا. تو یہ بھلے پان کھانے والے ہوں یا مزدور طبقہ ہو, ہر ایک کے لیے حکم یہ ہے روزہ فرض ہے. روزہ فرض ہے. کمانا ضروری ہے مگر اتنا ضروری نہیں ہے جتنا روزہ رکھنا ضروری ہے. تو لہٰذا اگر مشقت والا کام ہے تو یہاں تک حکم ہے کہ مشقت والے کام کو چھوڑ دیں, آپ روزہ آپ رکھیں گے. روزے میں رخصت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماہ رمضان کے روزے کی جو عظمت ہے یہ نہیں پتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اگر بغیر عذر کے ماہ رمضان کا رخصت کر لے, روزہ نہ رکھے, زمانے بھر کے اس کے بعد بھی روزہ رکھ لے, تو اس ایک روزے کا مقام اور اس ایک روزے کا کفارہ نہیں ادا ہو سکتا. اتنا عظمت والا روزہ ہے ماہ رمضان کا, تو اس کو تو چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت کے اندر آپ جو لوگ ہیں وہ یا تو کام کم محنت والا کریں, وگرنہ حکم یہ ہے کہ روزہ تو آپ کو بہرحال ہر صورت میں رکھنا ہی ہوگا. ٹھیک. اچھا حضور, مہنگائی ویسے ہی بہت زیادہ ہے اور پھر رمضان مبارک میں اخراجات بھی کافی بڑھ جاتے ہیں, تو رزق کی تنگی کے حوالے سے کوئی وظیفہ؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور جو محنت کش طبقہ ہے وہ بہت زیادہ بھوک اور افلاس کا شکار ہے. یقیناً ہم نے قرآن میں پڑھا کہ جو مصیبت آتی ہے وہ ہمارے اپنی بدعمالیوں کے سبب سے ہوتی ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تم پر جو مصیبت آئے گی تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوگی. اچھا, اس کے لیے حل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یقیناً ہمارے گناہوں اور بدعمالیوں کے سبب سے رزق کی تنگیاں بھی آتی ہیں, تو اس میں بہترین عمل ہے استغفار. استغفر اللہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید میں خود حکم ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے تو یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, اللہ پاک رحمتوں کی بارش برسائے گا, نعمتیں بھی ملیں گی, اولاد بھی ملے گی, دولت بھی ملے گی, رزق کی تنگی دور ہوگی. تو ایسا وظیفہ کہ جو آپ کی رزق کی تنگی کو دور کر دے, آپ توبہ کریں, استغفار پڑھیں, استغفار پڑھنے والے بن جائیں. ملا علی قاری رحمہ فرماتے ہیں کہ استغفار پڑھنے سے رزق بڑھتا کیسے, کیوں بڑھتا ہے, یعنی کہ آپ وجہ بتا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا,
اور اس گناہ کا کفارہ ادا نہیں کرتے، تو جب اس گناہ کا کفارہ ادا نہیں کرتے تو پھر ہمارے رزق اس کا کفارہ بن جاتا ہے، ہمارا رزق اس کا کفارہ بن، یعنی کیا ہوتا ہے کہ ہم جب گناہ کر رہے ہوتے تو معاشی بدحالی آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے گناہ کیا اس کا کفارہ نہیں دیا تو ہمارا رزق اس کا کفارہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو رزق کفارہ بن گیا وہ رزق کی کمی ہو رہی ہے۔ اب کیا کرو، مولا علی قاری رحمہ فرماتے ہیں جیسے ہی آپ استغفار پڑھتے ہو تو گناہوں کا کفارہ استغفار بن جاتا ہے، اللہ پاک خود بخود آپ کے رزق کے اندر اضافہ فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ استغفار کی کثرت کی جائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی رزق کی فراوانی بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، راحت اور آسانی بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا حضور، آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان میں تراویح کی نماز کے بعد وطر کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ جی جی اب دعائے قنوت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مکمل ہوتے نہیں، امام تکبیر کہہ دیتا ہے رکوع کے لیے، تو اب کیا حکم ہے، دعائے قنوت پوری کرے گا یا رکوع میں جائے گا؟ صحیح، اچھا سوال پوچھا آپ نے ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم وطر میں شریک ہوتے ہیں نا امام صاحب کے ساتھ، تو جس رکعت میں ہم شریک ہوں گے نا وہ رکعت نکل جائے گی، صحیح، جو رکعتیں چھٹی ہوں گی بس وہ رکعتیں ان کی ادائیگی ہمارے ذمہ باقی رہے گی۔ مثال کے طور پر تیسری رکعت میں دعائے قنوت بھی پڑھ لی گئی اور یہ شامل ہوئے تو رکوع میں دعائے قنوت بھی نکل گئی ہے۔ اب چونکہ دعائے قنوت پڑھی کون سی رکعت میں جاتی ہے؟ تیسری رکعت میں، تو وہ تیسری رکعت تو انہیں مل گئی۔ صحیح، اب دعائے قنوت پڑھے نہ پڑھے تیسری رکعت انہوں نے پالی۔ صحیح، اب جو ان پر ادائیگی لازم ہوگی وہ پہلی دو رکعتوں کو یہ کھڑے ہوئیں اور اپنی پہلی والی جو دو رکعتیں وہ مکمل کر لیں، اگرچہ دعائے قنوت انہوں نے نہ پڑھی مگر چونکہ پڑھی تیسری میں جاتی ہے اور امام صاحب نے پڑھ لی ہے تو ان کی امامت میں آنے کی وجہ سے وہ تیسری رکعت پا لینے کی وجہ سے اب دعائے قنوت کی ادائیگی آپ پر نہیں ہے۔ آپ جب کھڑے ہوں گے تو اپنی بقیہ دو رکعتیں پوری کریں اور آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک حضور، جزاک اللہ، آپ نے کافی اچھے جوابات دیے سوالات کے، آپ کا شکر گزار ہوں، جزاک اللہ۔ اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ ویڈیو آپ نے دیکھی۔ اب ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔